اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں خالق کائنات نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ٹکی رہیے اور جاہلیت کی زیب و زینت کی طرح، جاہلیت کے بناؤ سنگھار کی طرح لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ پھریں۔ گویا کہ کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی معاشرہ اگر کہیں پر اپنی خواتین کو باہر نکال کر ان کو بے پردہ سمجھے اور بے پردہ کہلوانے میں اور کرنے میں کوئی عار نہ سمجھے، تو خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ترقی یافتہ ہو چکا ہو، وہ جاہلیت کا ہی معاشرہ ہے۔ کیونکہ جس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں ہے، عورت کا مقام سمجھا نہیں گیا ہے، وہ معاشرہ علم سے نابلد ہے۔ اسے اس بات کی حیثیت اور حقیقت کا علم ہی نہیں ہے کہ عورت کا مقام اللہ نے کیا مقرر فرمایا ہے۔ یہ صرف جنسی لذت حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر روپ ہی نکھرا ہوا ہے۔ اور دنیا میں اگر انسان آتا ہے تو یہ ماں کے روپ میں انسان کا استقبال کرتی ہے، اور پھر بہن کے روپ میں اس کو پیار دینا، بیوی کے روپ میں اس کی اولاد کی پرورش کرنا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کو صرف نکاح کے نام پر آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارا معاشرہ چلے گا نہیں، ہم ترقی یافتہ کہلائیں گے نہیں جب تک ہم نے خواتین کو باہر نہ نکالا، یا ہمارا کوئی تعلیمی ادارہ، ہمارا کوئی سرکاری ادارہ یا غیر سرکاری ادارہ وہ تب تک چل نہیں سکتا جب تک ہم خواتین کو باہر نہیں نکالیں گے، تو میرے خیال سے یہ جاہلیت ہی ہے۔ کیونکہ اللہ کا واضح فرمان ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ پہلی جاہلیت میں جو کچھ ہوا کرتا تھا وہ اسلام کے آنے کے بعد جائز نہیں رہا۔ آپ اپنی جاہلیت کو ختم کیجئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی آپس میں لڑے تو دوسرے نے پہلے کو گالی دی کہ تو فلاں اور فلاں عورت کا بچہ ہے۔ جیسے عام طور پہ ہم لوگ ماؤں اور بہنوں کی گالیاں نکالتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو یوں اس طرح کی کوئی گالی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں تو اسلام لے کر جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اسلام کے آنے کے بعد بھی تمہارے اندر جاہلیت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اپنی ذات کے اوپر فخر کرنا، اپنے اوپر اکڑے رہنا اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ جاہلیت ہی کی باتیں ہیں۔ اس لیے لوگوں اس بات سے بچو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو، اپنی تمام تر مسلمان عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اس بات کا واضح طور پہ حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں، اس لیے کہ خواتین ڈھانپے جانے کی چیز ہیں۔ جب وہ سامنے آ جاتی ہیں، جب ان کا چہرہ کھل جاتا ہے، جب ان کا جسم ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر انسان بھوکا بھیڑیا بن کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ نے جب پردے کی مخالفت کی ہے، جب انسانی حقوق میں عورت کو مردوں کے ساتھ کھڑا کر کے اس کو حقوق نسواں پر باہر نکالا ہے، تو پھر وہاں پر بہن کی، بیٹی کی اور ماں کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ ہر ایک وہاں پر صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے۔ آپ رپورٹس اٹھا کے دیکھیے جو بی بی سی نیوز کی ہیں یا ورلڈ لیول کے اوپر جو رپورٹس پیش کی جاتی ہیں اس حوالے سے، اس میں جو رینکنگ ہے زنا کے حوالے سے، فحاشی کے حوالے سے، اس میں یورپ سب سے اوپر والے نمبر پر جا رہا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اس ملک کا جائزہ لیں تو ہمارے ہاں بھی محبت کو صرف چند ڈیٹس کے نام کے اوپر محمول کیا جاتا ہے۔ صرف اور صرف خواتین سے چھپ کر ملاقات کرنا، صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کر لینا۔ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور جو اس طرح کی کرتی ہیں، دونوں طرف ہی فرمان یہ ہے کہ الخبیثات للخبیثین، گندے گندوں کے لیے اور گندیاں گندوں کے لیے۔
بات صرف اتنی سی ہے، اولئک مبرؤون مما یقولون، لیکن جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو پاکیزہ ہیں، جو پاکیزہ رہتی ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے پاکیزہ مرد ہی رکھے ہیں، یہ ان گندگیوں سے پاک ہیں جو گندگیاں دوسرے لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ اور وہ لوگ جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کیفیت حالت کا شکار کر کے پیش کیے جائیں گے، ان کی شرمندگی کا اور ان کی ندامت کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی عورت وہ کسی سرکاری ادارے میں یا اپنی کسی ملازمت کے سلسلے میں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے پردہ ہو کر باہر نکلے۔ شریعت نے عورت کے اوپر اگر قدغن لگائی ہے تو پہلی بات ہی شریعت نے یہ کہی کہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹک کر بیٹھی رہیے۔ اب تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو باہر نکلنا پڑتا ہے، ہمیں کالج میں، سکول میں، یونیورسٹی میں اپنی بچی کو بھیجنا پڑتا ہے، تو ہماری مجبوری ہے۔ تو اس کے لیے ڈسٹینس لرننگ ہے، اس کے علاوہ اوپن یونیورسٹی کے تھرو گھر بیٹھ کر کتنی خواتین تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، صرف امتحان دینے کے لیے سینٹر میں جانا پڑتا ہے، جو بچتا ہے وہ بچا لیا جاتا ہے، اور جو نہیں بچتا ہے پھر وہ یونیورسٹی میں جا کر بھی تعلیم حاصل کرتی رہے یا کرتا رہے، وہ نہیں بچتا۔ انسان لاکھ اپنے آپ کو کسی ماحول کے اندر ڈالنے کے بعد کہے کہ میں بڑا پرہیزگار اور میں بڑا نمازی ہوں، تو وہ نہیں بچ پاتا ہے۔ یاد رکھیے جس طرح کا ماحول میسر ہوتا ہے انسان کا ڈھنگ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ لاکھ سورج نکلے ہوئے ہوں اور وہ گرمی برسا رہے ہوں، آپ کی زبان سے لاکھ نکلے کہ مجھے گرمی نہیں لگ رہی، ماحول جو بن چکا ہے وہ آپ کو گرمی لگنی ہی لگنی ہے۔ آپ کے اوپر اگر ٹھنڈ کا موسم ہے وہ ٹھنڈ آپ کو لگنی۔ جو ماحول خالق کائنات نے عام طور پہ دنیا کا بنا دیا، جب وہ ہمیں میسر ہے، اس وقت قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے ایک ماحول بنایا ہے، ہمارے ایمانوں کے لیول کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم باہر کے ماحول میں جائیں گے یہ لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، کسی کا اوپر چلا جائے گا۔ تو ماحول بہت بری طرح سے بندے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس ماحول ہی کو بدلنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، کہ کہیں ماحول کی خرابی میرے آنے والے نئے ساتھیوں کو واپس شرک کے اندر نہ گرا دے۔ اس لیے کہا کہ کرنا فی بیوتکن، تمہارے لیے تمہارے گھر کا ماحول سازگار ہے، اس گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر جو بھی تمہیں اللہ رب العالمین نے آزادیاں دی ہیں وہاں گھر کے اندر آزادی سے رہو، لیکن باہر جب نکلنا ہے تو پھر مخصوص پردے کے ساتھ جس نے تمہارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے آخری حصے تک کو ڈھانپ کر رکھا ہوا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنی چادر اگر وہ باہر نکلے گی تو اپنے پاؤں سے ایک بلشت زیادہ لٹکائے گی نیچے۔ سیدہ ام سلمہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس طرح تو اس کا لباس گندا ہو جائے گا زمین پر رگڑے کھا کھا کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جگہ پر چلتی ہوئی جائے گی وہ جگہ تو صاف ہو جائے گی، تم چھپ کر رہو، بس تم اپنے آپ کو چھپا کر رکھو، اور جو چھپتی ہے وہ چھپا لی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض عورتوں کو گھر سے نکلنا اس لیے پڑتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا اگر تو موجود ہے تو وہ کماتا نہیں ہے۔ دوسرا، اگر کوئی موجود نہیں ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو پھر اس بیچاری کو مجبوراً گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ علاقے والوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کی سرپرستی کریں، رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ ماہانہ کا وہاں پر خرچہ دیں تاکہ خواتین کو باہر نہ نکلنا پڑے، کیونکہ جو بھی کوئی خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے میرا بھائی شیطان اس کو لوگوں کی نظروں میں مزین کر دیتا ہے، چاہے وہ پردے کی حالت میں نکلے چاہے وہ بے پردہ ہو کر نکلے، کیونکہ حدیث میں عام طور پہ کہا گیا ہے جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفہ الشیطان، شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ انسان کو اس لیے ہلکی سی اجازت دی ہے کہ بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے تب عورت اپنے گھر سے باہر نکلے، وگرنہ وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور وہ عورتیں بھی تھیں جن کو ان کے جنازوں نے ہی ان کے گھروں سے باہر نکالا۔ بصرہ کی خواتین
جو بصرہ علاقہ ہے، وہاں کی خواتین کے متعلق عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ بصرہ میں خواتین بھی رہتی ہیں۔ یہاں پر بازاروں میں، سرکاری اداروں میں، غیر سرکاری اداروں میں، تعلیمی اداروں میں اگر کوئی نظر آتا تھا تو صرف اور صرف مرد حضرات نظر آیا کرتے تھے، اور کتنی خواتین ہمیں اس وقت پتہ لگتا تھا جب ان کی وفات ہوتی اور ان کا جنازہ مسجد میں آتا۔ وہ مسجد میں بھی نہیں آیا کرتی تھی، حالانکہ شریعت نے ان کو مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَهِيَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَحْمَةِ رَبِّهَا، وہ اپنے رب کی رحمت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، جب وہ اپنے گھر کے آخری کمرے میں ہوتی ہے تب اللہ کی رحمت کے وہ بہت قریب ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر آنا عورت کے لیے جائز ہے، لیکن اس کی افضل نماز اس کے گھر کے اندر ہی۔ شریعت اصل میں پردہ چاہتی ہے، شریعت اصل میں یہ سکھاتی ہے کہ عورت گھر کے اندر چھپ کر بیٹھی رہے، عورت اپنے گھر کے اندر اپنی زینت کا اظہار کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو راستے کے درمیان میں چلتے ہوئے دیکھا تو کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کے رسول کی لعنت ہو، اور تم پر عبداللہ بن مسعود کی لعنت ہو۔ کہا عبداللہ تم ہمارے اوپر کیوں لعنت کرتے ہو جبکہ شریعت ہمیں باہر نکلنے کی اجازت دیتی ہے؟ کہا اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے۔ کہا میں نے تو قرآن میں کہیں پر بھی نہیں پڑھا۔ کہا پھر تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، تم سورۃ الحشر دیکھو، اللہ اس میں فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کا حکم رسول دیں اس کے اوپر عمل کرو، اور جس سے وہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر عورت گھر سے نکل کر کسی راستے پر چلتی ہے تو انتہائی دائیں جانب یا انتہائی بائیں جانب ہو کر چلے گی، راستے کے درمیان میں ہو کر نہیں چلے گی۔ جو کوئی عورت ایسا کرے گی اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہہ دی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم دیکھا کرتی تھیں کہ ہماری وہ بہنیں جو نماز کے لیے مسجد میں آتی تھیں وہ دیواروں کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کر چلتی تھیں، حتیٰ کہ ان کا کپڑا دیوار کے ساتھ رگڑ کھا کر پھٹ جایا کرتا تھا۔ اتنا وہ اپنے آپ کو راستے کے دائیں جانب یا بائیں جانب رکھ کر چلا کرتی تھی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ عورت اپنے گھر کے اندر ٹکی رہے، اور اگر مجبوراً اسے باہر نکلنا پڑا ہے عید کی نماز کے لیے، جمعہ کے لیے، تراویح کے لیے، اعتکاف کے لیے اگر وہ نکلتی ہے تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے۔ اور اس کے لیے جو خواتین کے آج کل عبایا آئے ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ بالکل جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور جسم کے مخصوص اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں، اس طرح کے عبایا، ان کے اوپر عبایا پہننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ان کو مزین کر دیا جانا، ان کے اندر عجیب و غریب سٹائل بنا دینا، یہ انتہائی لغو چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اکٹھا کر کے دیکھو تو یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ وہ عبایا جو عام طور پہ ہمارے ہاں ٹوپی برقع کے نام سے مشہور ہے، وہ بہترین چیز ہے جو عورت کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس میں نہ یہ پتہ لگتا ہے کہ جوان ہے یا بوڑھی ہے، صرف وہ ایک ایسی چیز ہے جو ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی وہی چیز ہوا کرتی تھی۔ اس لیے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کے زمانے کی طرح کی بناؤ سنگار، جاہلیت کے زمانے کی طرح بے دھڑک باہر نکل آنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا حصہ نہیں۔ اس سے بچنا ہی بچنا ہے، چاہے عورت جتنا مرضی اپنے آپ کو کہے کہ میرے دل کا پردہ ہے۔ اگر دل کا پردہ ہی ہوتا تو پھر ازواج مطہرات نہ کرتی، ان کو ایمان سب سے زیادہ عطا کیا گیا تھا، وہ اللہ کے رسول کے گھر والیاں تھیں۔ لیکن مجال ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو کسی صحابی نے ان کی طرف دیکھا بھی ہو یا وہ کسی کے سامنے آئی ہوئی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ دل کے پردے اور دل کے معاملات، جو لوگ دل میں داڑھی رکھتے ہیں، دل میں اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، دل میں پردہ کرتے ہیں، تو یہ فضول اور من گھڑت باتیں ہیں۔ نعوذ باللہ اس طرح کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان زیادہ اچھے ہیں، وہ لوگ ان کو عمل کرنے کی ضرورت تھی اس لیے انہوں نے عمل کیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی پکار کی طرح عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ بے دھڑک ہو کر اپنا لباس اس طرح سے شو آف کرتے ہوئے عورت باہر نکلے گی، شیطان اسے مزین کرے گا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ زانیہ عورت۔
اور حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین اسے کانٹے والی قمیض اور اسی طرح کی شلوار پہنا کر زمین اور آسمان کے درمیان لٹکائیں گے اور اس کے اوپر بدترین عذاب والے فرشتے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی، جس میں اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا خامد ہے اور اس کا بھائی ہے۔ یہ روایت لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ چاروں جنتی ہوں گے اور عورت جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی کہ اللہ مجھے تو جہنم کے اندر ڈال نہیں لگا ہے، تو انہوں نے مجھے پردے کا حکم نہیں دیا تھا، تو ان کو بھی جہنم کے اندر پھینک دے۔ تو یہ کوئی حدیث اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، یہ فضول کسی نے گھر بیٹھ کر بنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن اس بات کے خلاف ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ گناہ کسی اور نے کیا ہے، بھر کوئی اور رہا ہے۔ اگر عورت نے پردہ نہیں کیا تو اس میں اس کے باپ کا کیا قصور؟ ہاں اس کے باپ سے یہ سوال اللہ نے ضرور کرنا ہے کہ اولاد دی تھی اس کی تربیت کیسے کر کے آئے ہو۔ اگر تو اس نے اپنی بیٹی کی تربیت صحیح کی ہے اور بیٹی پھر بھی ٹیڑھے رستے کے اوپر چل رہی ہے تو باپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، کیونکہ مومن کا کام صرف اور صرف نصیحت کرنا ہی ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو مزید انشاءاللہ اس کے متعلق کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔